آج 9 رمضان اور دوسرا عظیم الشان جمعۃ المبارک کا دن ہے، یعنی رحمت کے عشرے کا آخری جمعہ ہے۔ دھیان دیجئے گا، کل جب مغرب کی اذان ہوگی تو رحمت کا عشرہ ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ آج جمعہ کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جہاں اللہ کی رحمت اپنے جوش میں ہے۔ اگر آج بھی آپ کی جولی خالی رہ گئی تو شاید پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج میں آپ کو وہ 3 مخصوص کلمات دینے جا رہا ہوں جو مردہ قسمت کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کیونکہ آپ صحیح وقت پر صحیح دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ ماہ رمضان کی 9 تاریخ یہ جمعہ وہ دروازہ ہے جہاں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی۔ آج میں آپ کو اپنے ساتھ اس روحانی سفر پر لے کر جا رہا ہوں جہاں ہم ایک اسم اعظم اور ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ پڑھیں گے جو عرش کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ ویڈیو کے آخر تک آپ کی ضرورت ہے، میری نہیں، کیونکہ آج مانگنے کا دن ہے۔ آپ مقروض ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی ایک دن کے اندر ختم ہو سکتی ہے۔ قرض کا بوجھ ہے، بیٹیوں کے نصیب کی بندش ہے، یا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ دوستو، آج 9 رمضان کا یہ جمعہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہار چکے ہیں۔ آج کی شام رحمت کا آخری بڑا سیلاب ہے۔ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ صرف بتائے گئے طریقے سے یہ مخصوص کلمات پڑھ کر آپ اپنے نصیب کا بند تالا کھول سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اس وظیفے سے وہ معجزے دیکھے ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو آسمان رو پڑے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک، یعنی افطاری سے پہلے اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ آتا ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ دوستو، وقت ریت کی طرح نکل رہا ہے۔ میرے ساتھ اس طرف آئیے، دیکھیے آسمان کی یہ وسعت، یہ گواہ ہے کہ آج کوئی دینے والا انتظار کر رہا ہے۔ میں اب دسترخوان کی طرف جا رہا ہوں تاکہ جمعہ کی مخصوص تسبیح اٹھا سکوں۔ آپ بھی دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان کے دوسرے عظیم الشان جمعہ کے دن آج رحمت کا عشرہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ایک بار اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں اور رب کعبہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آج میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرمائے گا۔ دوستو، جمعہ کا دن دنیا کا سب سے افضل دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب دنوں میں بہترین دن جس پر سورج نکلتا ہو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اب تصور کیجئے گا، جمعہ کو دنوں کا سردار کہا گیا، رمضان کو مہینوں کا سردار کہا گیا۔ جب یہ 2 سردار ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا سیلاب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی زمین والوں پر اشک کرتے ہیں۔ رمضان کے جمعہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا سے بڑھ کر ہزاروں تک چلا جاتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ ہے۔ یہ جمعہ عشرہ رحمت کی کھڑکی ہے جو ابھی کھلی ہے اور کل تک بند ہو جائے گی۔ اس دن کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ نے پورا مہینہ اپنے دروازہ غریبوں کے لیے کھولا ہو، لیکن جمعہ کے دن وہ خود دروازے پر کھڑا ہو جائے اور کہے، آج جو مانگو گے کسی صورت رد نہیں کیا جائے گا۔ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ رمضان کے باہر بھی یہ گھڑی قیمتی ہے، مگر رمضان کے اندر اس کی طاقت ایسے ہے جیسے تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی بارش۔ جو شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اس دن مخصوص عبادت اور غسل کا اہتمام فرماتے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ دنیا کی ساری خیر جمعہ کا دن اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک اللہ والے کا قصہ ہے کہ انہوں نے رمضان کے جمعے کو عصر کے بعد صرف ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے محتاجی سے نکال دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگلے رمضان کے آنے تک اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ وہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ دوستو، یہ دن صرف گزارنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ سے سوداگری کرنے کے ہیں۔ دوستو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، دکان، دفتر، کاروبار، عورتیں کچن میں مصروف ہیں، رمضان ٹرانسمیشن ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ تمام کہیں نہیں جا رہی، لیکن ماہ رمضان کا یہ دوسرا عظیم الشان جمعہ ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے،
اگر تو آپ واقعی اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، دنیا کی ہر شے کو اپنے نصیب میں لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج اللہ کی ذات خود دینے بیٹھی ہے۔ اللہ آخری آسمان پر آ کر پوچھتا ہے، نوری ملائکہ آپ کے قریب کاغذ اور پین لے کر کھڑے ہیں، آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ، رحمت کے عشرے کے آخری گھڑیوں میں اللہ خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، اور ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہیں۔ سب سے پہلے ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج اس ویڈیو کو اللہ کی طرف سے آپ تک پہنچایا گیا ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اور جس سے یہ عمل پورا پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی وہ سمجھ لے اللہ نے اس کے مقدر میں کامیابی کو لکھ دیا ہے۔ کیونکہ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے 3 ایسے راز بتاؤں گا۔ تیسرا راز جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ دوستو، ہماری آج کے اس مخصوص وظیفے کا سب سے پہلا اور سب سے عظیم قدم پہلا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ غور کیجئے گا، ماہ رمضان کی 9 تاریخ کا دن ہے، رحمت کا عشرہ رخصت ہو رہا ہے اور جمعۃ المبارک کی برکت ساتھ ہے۔ جب آپ یہ کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کا ورد کریں گے، تو آپ دراصل اپنے رب سے اس پرانے رشتے کو تازہ کریں گے جس کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو گناہوں کو پہاڑ کی طرح ریسا ریسا کر دیتا ہے۔ اس کلمے کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ کا پلڑا باری ہو جائے گا۔ ہماری مشکلات کیا ہیں؟ قرض، بیماری یا دشمنی، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں۔ جب آپ وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو پوری کائنات سے باری ہے، تو کیا آپ کا اللہ آپ کی چھوٹی سی پریشانی کو دور نہیں کرے گا؟ اس کلمے کی مثال اس چابی کی سی ہے جو ہر اس دروازے کو کھول دیتی ہے جس پر دنیا نے ناممکن کا بورڈ لگا دیا ہو۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث بطاقہ یعنی قرض کے ٹکڑے والی حدیث کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر حد نگاہ تک، جہاں تک نظر جائے گی، لمبا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، کیا تیرا کوئی نیک عمل ہے؟ وہ شخص کہے گا، نہیں یا اللہ۔ تب اللہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا کہ مالک، اتنے بڑے ڈھیر کے سامنے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ مگر جب اس کاغذ کا ترازو میں ڈالا جائے گا تو گناہوں کے سارے رجسٹر ہوا میں اڑ جائیں گے اور کلمے والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ دوستو، ماہ رمضان کی 9 تاریخ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج اس کلمے کی ایک ضرب اپنے دل پر ضرور لگائیے گا تاکہ آپ کے گناہ بھی ایسے ہی اڑ جائیں جیسے وہ رجسٹر اڑ جائیں گے۔ دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس کلمے کے 2 حصے ہیں؟ پہلا حصہ ہے لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں، اسے کہتے ہیں نافی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل سے دنیا کا ڈر، لوگوں کی امید، دولت کا لالچ اور ہر اس جھوٹے سہارے کو نکال رہے ہیں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے الا اللہ یعنی مگر اللہ، سے کہتے ہیں اثبت۔ جب دل خالی ہو جاتا ہے تب اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ جمعہ کا دن، یہ رحمت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج اس کلمے کے ذریعے اپنے دل کی صفائی کیجیے۔ جب تک دل میں اللہ کا ڈر موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور اس کلمے کو آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رحمت کا عشرہ ہے، بارش کے قطروں کی طرح آپ پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے۔ یقین جانیں، اس کلمے کو پڑھتے ہوئے آپ دل ہی دل میں رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے،
شام افطاری سے پہلے آپ کو مل کر رہے گا۔ اللہ والوں نے ماہ رمضان کے دوسرے عظیم الشان جمعہ کے دن یعنی رحمت کے عشرے کے آخری دن اس عمل کو پڑھنے کی 3 وقت بتائے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو یا تو صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، یا پھر نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، یا افطاری سے پہلے۔ رات سونے سے پہلے بھی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جمعہ آج کے دن ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا 1 سال پچھتانا پڑے گا۔ رمضان اتنی تیزی میں ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان کا 9واں روزہ ہو چکا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کل پڑھ لوں گا، کل مانگ لوں گا، پرسوں مانگ لوں گا۔ وقت ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس عمل کا فائدہ اٹھائیں۔ اب آپ نے پہلا کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، مگر اب دوسرے نمبر پر ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو ہماری دعاؤں کے راستے کی سب سے بڑی دیوار کو گرا دے گا، اور وہ ہے استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور غم سے اسے نجات دیتا ہے۔ ابو داؤد میں موجود ہے۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ ہے۔ رحمت کا عشرہ ختم ہونے میں صرف چند گھڑیاں باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، اور اوپر سے جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جب ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سوچئے، اگر آپ کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی تو اللہ کی رحمت آپ کو کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گی۔ ان کلمات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خشک اور بنجر زمین ہو جس پر برسوں سے کچھ نہ اگا ہو۔ جب تک اس پر پانی نہیں گرے گا وہ نرم نہیں ہوگی۔ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے سخت اور بنجر ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ وہ رحمت کی بارش ہے جو سخت دل کو نرم کر دیتی ہے۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے تو تبھی اس میں دعاؤں کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ نماز عصر کے بعد وہ مخصوص گھڑی آپ کے قریب آ رہی ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ مانگیں، پہلے استغفار سے اپنے دل کا آنگن صاف کریں، اپنے دل کی صفائی کریں، پھر رحمت کا پانی وہاں رک سکے گا، کیونکہ استغفار ہی وہ عمل ہے جس سے بندہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت، علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، میں غریب ہوں، برکت نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، میری اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پاس بیٹھے لوگوں نے پوچھا، حیرت سے پوچھا، حضرت مسئلے الگ الگ تھے مگر علاج صرف ایک۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں سورہ نوح کی آیت میں فرمایا ہے، وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اس پر آسمان سے بارش برسائے گا، اس کے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اس کے لیے نہریں بہا دے گا۔ دوستو، ماہ رمضان کا یہ جمعہ وہی برکت مانگنے کا دن ہے۔ قرض ہو یا بیماری، تنگ دستی ہو یا پریشانی، بیماری ہو یا رکاوٹ، دنیا کی ہر شے، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر رکاوٹ آج استغفار سے ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ والو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ماہ رمضان کے دوسرے عظیم الشان جمعے اور رحمت کے عشرے کے اختتام میں استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دراصل اللہ کی رحمت ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے، مگر ہمارے گناہ اس دروازے کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ استغفار وہ تسبیح ہے، وہ آری ہے جو زنجیر کو کاٹ دیتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ رحمت کا عشرہ اپنا بستر لپیٹ رہا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے معافی نہ مانگی تو رحمت کا یہ سیلاب ہمارے گھروں سے گزرے بغیر آگے نکل جائے گا۔ جمعہ کا دن گناہوں کو دو ڈالنے کا دن ہے۔ آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ابھی اسی وقت استغفار کو پڑھیں۔ آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ ایک گندا اور میلا کپڑا پہن کر دنیا کے سب سے قیمتی پرفیوم کا سپرے کریں تو خوشبو نہیں آئے گی بلکہ بدبو مزید بڑھ جائے گی۔ پہلے کپڑا دھونا پڑتا ہے، پھر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی خوشبو تو لگانا چاہتے ہیں مگر اپنے گناہوں کا میلا لباس نہیں دھوتے۔ استغفار وہ دھلائی ہے جو آپ کی روح کو پاک کرتی ہے۔ جب روح صاف ہو جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ کا نور آپ کے چہرے پر چمکتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج وہ قبولیت کا دن ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو باوضو مصلی پر بٹھاتا،
بازو سے پکڑ کر کہتا ایک بار اس عمل کو کرو، رحمت کا عشرہ جانے سے پہلے یہ نہ ہو کہ پچھتانا پڑے۔ آج جس کو گھر چاہیے گھر مانگو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگو، نوکری چاہیے نوکری مانگو۔ دنیا کی کوئی ایسی حاجت جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، ایک بار یہ عمل کرنے سے ممکن ہو سکتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو آج پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ روزے کی حالت میں افطاری سے پہلے اللہ فرماتا ہے میں روزے دار کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ اس کے منہ سے آنے والی خوشبو بھی جنت کی خوشبو سے بہتر ہے۔ تو کیا وہ آپ کے منہ سے نکلی چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ بڑا بدقسمت ہے وہ لوگ جو آج اس عمل کو ابھی تک چھوڑ چکے ہیں۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ وہ سب سے بڑا دشمن خود ہے جو ابھی تک اس ویڈیو کو چھوڑ چکا ہے۔ اور ابھی نیت کریں کہ انشاءاللہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، کمنٹ میں لکھیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لکھنے سے، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اللہ لکھنا ہی پسند فرما لیتا ہے اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا کہ انشاءاللہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا۔ میرے دوستو، آج 9 رمضان اور جمعہ کے ان مخصوص گھڑیوں میں آج کا تیسرا اور سب سے خاص وظیفہ، سب سے طاقتور وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کا احساس ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر یہی کلمات تھے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیوں کی آگ لگی ہے، چاہے وہ قرض ہو، دشمنی ہو یا کوئی شدید بیماری ہو، تو یاد رکھیے کہ جو رب ابراہیم علیہ السلام کو آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے وہ آپ کی مشکلات کو بھی راحت میں بدل سکتا ہے۔ اس کلمات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیے گا۔ جب دنیا میں آپ کو کوئی کورٹ کیس ہوتا ہے تو آپ دنیا کا سب سے بڑا وکیل ڈھونڈتے ہیں تاکہ آپ جیت جائیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ونعم الوکیل، تو آپ دراصل دنیا کے تمام سہاروں کو چھوڑ کر اللہ کو اپنا وکیل مقرر کر لیتے ہیں۔ جب کائنات کا مالک آپ کا وکیل بن جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، دشمن راستہ روکیں گے، مگر اللہ وہ راستہ کھول دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان کے 9ویں روزے جمعۃ المبارک کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے اگر کوئی فقیر بھی پڑھے تو بادشاہ ہو جائے گا، اگر کوئی تنگ دست پڑھے تو اللہ رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اب دوستو، ہمارے آج کے وظیفے کا سب سے آخری اور سب سے خوبصورت قدم ہے سورہ کوثر۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ جب دشمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہا تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت زیادہ خیر اور بلائی عطا فرمائی۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ رحمت کا عشرہ رخصت ہو رہا ہے۔ اس سورت کو آخر میں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہماری جولیوں کو خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بلائی سے بھر دے اور ہمارے دشمن کو نیست و نابود فرما دے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے کوئی شخص بہت پیاسا ہو، اس سے سمندر کا مالک کہے کہ یہ پورا سمندر تمہارا ہے۔ کوثر کا ایک مطلب جنت کی نہر ہے، مگر اس کا دوسرا مطلب ہے ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو۔ جب آپ ماہ رمضان کی 9 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو صرف گزارا نہیں بلکہ سخاوت ہے۔ یہ سورہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ان کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ یہ ابتر یعنی کٹے ہوئے راستے کو کوثر یعنی بے انتہا راستے میں بدل دیتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان پر بہت زیادہ قرض ہو گیا۔ انہوں نے رمضان کے دنوں میں سورہ کوثر کا ورد شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسے راستے سے ان کا قرض اتارا کہ انہیں خود بھی سمجھ نہیں آیا۔ سورہ کوثر کا ایک راز یہ بھی ہے کہ یہ دشمن کی ہر سازش کو الٹا کر دیتی ہے، یعنی کہ جو کوئی آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کا اثرات کرتا ہے، اللہ کرنے والے پر واپس پلٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ پر جادو ٹونا کرتا ہے یا آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتا ہے تو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ قرآنی سورت کا ورد ان کانٹوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ آج کی شام عطا کی شام ہے،
سورہ کوثر اس عطا کی مہر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے، آج کے دن میں ایک بار اس قرآنی عمل کو پڑھیں، شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھیں، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھیں، اپنی منمانی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اور کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں فوری طور پر لکھ دیتا ہے، اور آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والے پر اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور جمعہ کے دن تو ویسے ہی اللہ خیریں برکتیں لوٹا رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بے روزگار، ہے کوئی بے اولاد جسے اللہ کثرت کے ساتھ رزق، کثرت کے ساتھ دولت، کثرت کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے میری دعا ہے کہ آج جو کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس عمل کو کرنے کی نیت رکھتا ہے، اے میرے مالک و مولا سب کی تمام نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجتیں ہیں ہم مانگ نہیں رہے، تو جانتا ہے بہتر نہیں بہترین عطا فرما۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین لکھے، پتہ نہیں کس کی آمین۔ آج جمعہ کے دن اللہ کو پسند آ جائے، آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآنی سورت کو 41 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگیں، التجائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، سجدے میں چلے جائیں۔ یہ جمعہ بار بار نہیں آئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔